عورتوں کا میک اپ کے ساتھ شادی میں جانا کیسا ہے؟ کیا بلی کا رونا منحوسیت شمار ہوتا ہے؟ اگر ہم بچپنے میں کسی سے قرض لیں اور قرضدار مل نہ سکے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ روی عن امیر المؤمنین علیہ السلام انہ کان یصوم رجبا ویقول رجب شہری وشعبان شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشہر رمضان شہر اللہ عز وجل۔ مولا کائنات رجب میں روزہ رکھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے رجب ہمارا مہینہ ہے اور شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو معنوی اور روحانی اعتبار سے زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں روزے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بعض خاص اعمال ذکر ہوئے ہیں جیسے استغفار کرنا، نمازیں پڑھنا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دیں اور اپنے اللہ کے درمیان رابطے کو زیادہ سے زیادہ قوی اور مضبوط کریں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے دوران جیب میں لیدر کا والیٹ اور بیلٹ وغیرہ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظ اللہ، ان دونوں کا نظریہ مشترکہ ہے، تقریباً کوئی فرق ان کے فتووں میں نہیں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، ان کے اوپر توجہ دیجیے۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو لیدر کا سامان ہے، چمڑے کا سامان ہے، اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کس جانور کا ہے، وہ جانور حلال گوشت جانور ہے یا نہیں ہے، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم کو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ یہ حلال گوشت جانور کا ہے، شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو، اس کا جیکٹ ہو، ویلٹ ہو، بیلٹ ہو، یوز کر سکتے ہیں ہم۔ نماز میں ہمارے پاس رہے تو سب کچھ صحیح ہے، حلال گوشت جانور ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اصلا یہ چمڑا ہے یا نہیں ہے، یہ اسی میں ہم کو شک ہے، یہ معلوم نہیں یہ اوریجنل لیدر ہے یا اوریجنل لیدر نہیں ہے، تو شک کی بنیاد کے اوپر ہماری نماز صحیح ہے۔ لیکن ہم کو اگر معلوم ہو کہ نہیں صاحب یہ ریگزین ہے، اصلا مصنوعی چمڑا ہے، تو یہ بھی پاک ہے اور نماز اس میں صحیح ہے۔ ایک آخری اس میں صورتحال پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے چمڑا ہے یا نہیں۔ ہم نے تحقیق کیا، آیت اللہ سیستانی صرف یہاں فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، لیکن حضرت آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ آپ نے تحقیق کیا اور آپ کو معلوم چل گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ یہ اصلی چمڑا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو پایا ہے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے جانور یا نہیں، حلال گوشت جانور تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں یہ چمڑا جو ہے یہ نجس نہیں ہے۔ دونوں مرجع تقلید کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے چمڑا ہونا ثابت ہو گیا لیکن اس کی نوعیت آپ کے لیے ظاہر نہیں ہو پائی ہے، نہیں ثابت ہو پائی ہے کہ یہ کس جانور کا ہے، شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں یہ چمڑا تو پاک ہے یعنی نجس نہیں ہے، لیکن اس میں پڑھی جانے والی نماز باطل ہے۔ اور اگر نمازیں پڑھی ہیں پہلے اس کے ساتھ تو وہ نمازوں کا اعادہ ضروری، یعنی ان نمازوں کو پھر سے پڑھیں۔ ان کنڈیشنز کے علاوہ اگر کوئی دوسری کنڈیشن ہے تو اس میں محکوم بے طہارت ہے، یعنی وہ پاک ہے اور نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے ایک بہت ہی اہم گزارش ہے کہ جو میں لگاتار کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ آپ کے سوال آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال بھی مس نہ ہونے پائے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنلی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی ای میل ID پر میل کر سکتے ہیں۔ کیا بلی کا گھر میں رونا منحوسیت شمار ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے بہت سے بے زبان جانوروں کو اس بات کا شعور دیا ہے کہ وہ آسمانی مصیبتوں اور بلاؤں کو نازل ہونے سے پہلے اور آنے سے پہلے ان کو کچھ حد تک خبر ہو جاتی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے جانور ایسے انہیں یہ خبر لگ جاتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور بارش شدید ہونے والی ہے، سیلاب
آنے والا ہے ان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ان کو یہ بہت حد تک جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں یعنی ان کے آنے سے پہلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کا رد عمل بھی کرتے ہیں۔ مثلا اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ قریہ چھوڑ دیتے ہیں، بستی چھوڑ دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک طرح کی عنایت ہے۔ چونکہ بے زبان ہیں، وہ اپنا انتظام انسانوں کی طرح نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو اندر یہ شعور ہے کہ وہ اپنے بچنے کا انتظام کر لیں، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب ہندوستان میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، مختلف مذہب اور مختلف قسم کے افراد اور خیالات کے لوگ رہتے ہیں، تو بہت ساری باتوں کو وہ صرف جو ہے وہ ایک اندھ وشواس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط تصور کے ساتھ جو ہے نا اس کو کیچ کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کوے نے بول دیا، بلی رو رہی ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس طرح کی باتیں کیا ہے، یہ صرف ایک طرح کا وہم ہے، یہ صرف ایک طرح کا خیال ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح کی بد عقیدتی ہے۔ تو اسلام میں اس طرح کے رونے یا بلی کے راستہ کاٹنے سے یا کوے کے بولنے سے یا چھینک آنے سے سفر کے وقت بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھینک آ جاتی ہے سفر کرنے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی منحوسیت نہیں رکھتا بلی کا رونا، بلی کے راستہ کاٹ لینے سے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے دعا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی عمل میں قدم رکھیں تو بسم اللہ کریں اور اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ جو ہے بلی کے رونے سے یا ان کے راستہ کاٹنے سے کوئی منحوسیت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آنے والے مبارک دنوں میں سبیل کے مختلف پلیٹ فارم سے جوانوں اور بچوں کے لیے دلچسپ ویڈیوز ریلیز ہونے والی ہیں۔ 10 فروری سے ہر بدھ شام 6 بجے سبیل میڈیا پر کلام مولا علی نہج البلاغہ کے منتخب فراز کو خوبصورت اور جذاب ویڈیو کی شکل میں دیکھیے۔ 12 فروری شام 4 بجے سبیل ٹونز پر بچوں کا سرود صلوات کی برکت۔ ایک روز جو پیغمبر ہمراہ علی مولا، ایک باغ سے جو گزرے موسم بھی تھا گرمی کا۔ 13 فروری سے ہر روز شام 6 بجے سبیل قرآن پر تفسیر نور۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری صبح 11:30 بجے سبیل مودت پر مولا علی سے مناجات۔ مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا فریاد ہے، مولا فریاد ہے، مولا فریاد ہے، مولا فریاد ہے۔ ان تمام پروگرامز کو دیکھنا نہ بھولیے اور ابھی ریمائنڈر سیٹ کیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ واجب حجاب یعنی صرف چہرہ کھلا ہو اور میک اپ ہو تو کیا ہم نامحرم کے سامنے جا سکتے ہیں؟ اور شادی میں نامحرم کا سامنا ہو ہی جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ انڈین ویڈنگز میں یا پھر دوسری کنٹریز کی ویڈنگز میں بھی ان کے کسٹمز میں یا ماحول میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف، تو یقیناً اس کی اجازت نہیں لی جا سکتی اور کسی بھی صورت میں وہ جائز اور حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ میک اپ کا جو سوال ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک ایسی محفل ہے کہ جہاں پر مرد و خواتین کے لیے الگ الگ انتظام ہے اور یہ بالکل اطمینان ہے کہ مردوں کی نامحرموں کی نگاہ خواتین کے اوپر نہیں پڑے گی، تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک خاتون میک اپ کر کے جا سکتی ہے، آرائش کر کے جا سکتی ہے، البتہ راستے میں بھی خیال رہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کی آرائش اور زینت پر نہ پڑنے پائے، اس کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کئی بار یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم فوٹو لے سکتے ہیں؟ تو اگر صرف خواتین کا مجمع ہے اور کوئی خاتون فوٹو لے رہی ہیں اور وہ فوٹو نامحرموں کے ہاتھ میں نہ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے بذات خود اس میں کہ فوٹو خود کھینچ سکتے ہیں، کسی سے کھنچوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بشرطے کہ نامحرم نہ ہو۔ جیسے کہ بعض جگہوں پر رائج ہے کہ جینٹس فوٹوگرافر پہنچ جاتے ہیں شادی کے دوران اور وہاں پر نامحرم خواتین ہوتی ہیں اور ان کے
فوٹو لے رہے ہوتے ہیں تو بالکل جائز نہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ جو بھی میک اپ اور زینت ہے خاتون کے لیے وہ اس کے شوہر سے مخصوص ہے، اس کے ہسبینڈ کے لیے ہے، لہذا اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں پر جانے سے اس کی آرائش اور زینت نامحرموں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو اس میں پوری احتیاط کرنا چاہیے اور پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو تاکہ شریعت کے خلاف عمل نہ ہونے پائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے بچپن میں کسی دکان سے ادھار لیا ہو اور پیسہ ادا نہ کیا ہو، پھر جب یاد آئے تو دکان بند ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ رقومات شرعیہ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، جس میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے جسے رد مظالم کہتے ہیں۔ رد مظالم کیا ہے؟ رد مظالم انسان کے ذمہ موجود دوسروں کے ناحق اموال کو ادا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کو راستہ چلتے کوئی مال مل جائے اور اس کا مالک پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے اس کا مالک، اور کافی تلاش کے بعد بھی وہ شخص نا امید ہو جائے، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ رد مظالم کے عنوان سے البتہ مراجع سے اجازت لے کر اس رقم کو صدقہ دے دے اس کی طرف سے، یا انسان کسی سے مال قرض لے اور بھول جائے اور پھر بعد میں جو ہے وہ چاہے کہ اس کو ادا کرے، لیکن مالک اور جو ہے وہ صاحب مال معلوم نہ ہو سکے، نہ اس کے وارثوں کو پتہ چل سکے، تو ایسی صورت میں اس مال کو صدقہ دے دینا جو ہے وہ یہی رد مظالم ہے۔ رد مظالم بھی صدقے ہی کی ایک قسم ہے۔ بہرحال جیسا کہ یہاں پہ سوال کیا گیا ہے، تو اگر دکاندار یا اس کے ورثاء کا پتہ نہ چل سکے اور اس سے تاکہ اس سے جو ہے وہ حلالیت طلب کرے، تو انسان کو چاہیے کہ اس قرض کی رقم کو اس کی طرف سے کسی فقیر کو صدقہ دے دے، البتہ اگر بعد میں دکاندار مل جائے تو اسے آگاہ کرے۔ اگر وہ صدقے پر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرض کی رقم اس کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی اور اس مالک کی رضایت کو حاصل کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ نصیحتوں کا زیادہ دیر تک ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔